کیا سمجھتے ہیں جو بجٹ پیش کیا گیا ہے کاروبار مزید ترقی کی جانب جائے گا کہ نہیں؟ ہمارے شدید تحفظات ہیں 18ویں ترمیم کے بعد فیڈرل اب یہی بات کر رہا ہے کہ جی ہمارے پاس تو ریسورسز نہیں ہے، ہم ایک بہت بڑا ڈیفیسٹ کا بجٹ رن کرتے ہیں۔ بجٹ سب کی امیدوں کے برعکس آیا ہے اور ہم یہی بلیو کرتے ہیں کہ یہ آگے انفلیشن اور جو ایک مہنگائی ہے اس کو بھی بڑھائے گا اور اکنامک گروتھ بھی نہیں دے گا۔ 37AA میں اریسٹ پاورز دی گئی ہیں ٹو اے لوور لیول انکم ٹیکس آفس، یعنی اس کو CPO لیول کی پاور دے دی گئی ہے ایک انکم ٹیکس آفیسر کو کہ وہ اگر آپ کے دفتر میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب مجھے صرف سسپیشن ہے تو میں آج ان کو اریسٹ کر لوں، اور ناٹ اونلی ان کو، میں ان کے بیٹرز کو اریسٹ کر لیتا ہوں۔ ہماری جو پالیسی میکنگ ہے FBR کی، اس میں ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ جو پالیسی میکر ہے اور جو امپلیمنٹر ہے وہ ایک ہی، یعنی جج بھی وہی، وکیل بھی وہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پوڈ کاسٹ اور میں ہوں محمد عثمان مغل۔ وفاقی حکومت نے اور پنجاب حکومت نے اپنا بجٹ جو ہے وہ پیش کر دیا ہے۔ وفاقی حکومت نے 17,573 ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ پیش کیا ہے، جبکہ جو پنجاب حکومت ہے انہوں نے 5,335 ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تاجر ہیں ان کو کافی زیادہ امیدیں تھیں وفاقی حکومت سے بھی اور صوبائی حکومت سے بھی۔ بجٹ پیش کرنے کے بعد تاجروں کو کیا لگتا ہے کہ ان کے تحفظات دور ہوں گے، یا پھر جو پنجاب حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ نئے ٹیکسز جو ہے وہ عائد نہیں کیے گئے، اگر اس دعوے کی جانب دیکھا جائے اور اگر مانا جائے کہ یہ دعویٰ سچا ہے تو تاجر کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کاروبار کتنا فروغ حاصل کر سکتا ہے، یہ کاروبار میں کتنی ترقی آ سکتی ہے؟ اس کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر عثمان شوکت صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ دونوں بجٹ جو ہے وہ پیش ہو چکے ہیں، کافی زیادہ امیدیں عوام کے ساتھ ساتھ تاجروں کو بھی تھی۔ کیا سمجھتے ہیں جو بجٹ پیش کیا گیا ہے یہ اس کو آپ مسترد کرتے ہیں کہ جو دعویٰ پنجاب حکومت کر رہی ہے کہ نئے ٹیکسز جو ہے وہ عائد نہیں کیے گئے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کاروبار مزید ترقی کی جانب جائے گا کہ نہیں؟ جی بہت شکریہ، تھینک یو فرسٹ آف آل، آپ نے اتنے امپورٹنٹ پوڈ کاسٹ کے لیے آج مدعو کیا۔ دیکھیے بجٹ جو ہمارا آیا لاسٹ ویک فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اور ہم نے دیکھا اس ہفتے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے، اور اب آہستہ آہستہ تمام صوبے اپنا پروونشل بجٹ پیش کریں گے، اس میں ہمارے شدید تحفظات ہیں۔ دیکھیں بزنس کمیونٹی کی بہت عرصے سے ڈیمانڈ تھی کہ جی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو نیچے لایا جائے۔ ظاہر ہے ہم ملک میں آج بات ہی یہ کرتے ہیں کہ ہمیں زر مبادلہ چاہیے، ہم نے ایکسپورٹ بڑھانی ہے، ہم ملک کے اندر ایک انڈسٹریل گروتھ کی بات کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کو کیا چیز ابھی اگر ہم ایک انالیسس کریں لاسٹ 2-3 ایئرس کا افیکٹ کر رہی تھی، وہ تھی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، جس میں سب سے بڑا ہمارا آپ کہہ لیں تھی کاسٹ آف انرجی، جو ہم کہتے تھے ریجن میں سب سے مہنگی ہماری بجلی ہے، وہ آج بھی ویسے ہی موجود ہے۔ ہمیں 9 سینٹ کی بجلی کا کہا گیا تھا بہت عرصے سے فائنانس منسٹر صاحب کی طرف سے، وہ ابھی تک ہم نے نہیں دیکھی۔ ٹھیک ہے تھوڑی سی کمی لائی 7 سے 8 روپے کی PM صاحب نے 1-2 ماہ پہلے، لیکن مزید کی انہوں نے نوید سنائی تھی، لیکن ابھی تک وہ نہیں ہوا۔ تو کاسٹ آف انرجی ایک فیکٹر ہے، اس کے ساتھ ساتھ کاسٹ آف ٹیکسز ہم بلیو کرتے ہیں ریجن میں ہائیسٹ ہو چکے ہیں، چاہے وہ سیلریڈ کلاس کے ٹیکس ہو یا وہ کارپوریٹ کلاس کا ٹیکس ہو۔ تھوڑی سی ریلیف دینے کی کوشش کی گئی اس بجٹ میں، لیکن وہ اتنی خاطر خواہ نہیں ہے کہ جس سے ہم بلیو کریں کہ جو برین ڈرین ہو رہا تھا سیلریڈ کلاس کی طرف سے، یہ ایک بہت بڑی ایشو آ رہا تھا، اور بزنس کی طرف سے بھی کیپٹل ڈرین ہو رہا تھا کہ لوگ اپنے بزنسز باہر شفٹ کر رہے تھے کہ اگر ہم نے 40-45-50% جو ٹیکس ہو چکا ہے ود سپر ٹیکس اگر دینا ہے تو یہ ٹیکس ریٹ تو UK یا دبئی میں بھی موجود ہے ود دی گورنمنٹ سپورٹس۔ تو وہ پھر بزنس مین یہ سوچتا ہے کہ میں پھر وہاں لے جا کے سرمایہ کاری کر لوں، اگر سرکار کو دوں گا تو سرکار مجھے بھی کچھ دے گی، تو وہاں بھی ہمیں کوئی خاطر خواہ نہیں آئی، انفیکٹ ٹیکس کو بڑھا دیے گئے۔ اس پہ میں آتا ہوں کہ کون سے ٹیکسز جو ہیں وہ آگے ایک مہنگائی کا سیلاب لائیں گے۔ تیسرے نمبر پہ سر جو کاسٹ آف ہم ڈیٹ کی بات کرتے ہیں، انٹرسٹ ریٹ کائبور، ٹھیک ہے وہ 22 سے ہوتا ہوا 11 پہ آیا، لیکن اس کی مین وجہ یہی تھی کہ انفلیشن نیچے آئی، افراط زر کنٹرول میں تھا، کرنٹ اکاؤنٹ آپ کا ڈیفیسٹ بہتر جا رہا تھا تو وہ نیچے لایا، لیکن یہ بھی سنگل ڈیجٹس میں ہونے کی بات ہو رہی تھی بہت عرصے سے۔ آج بھی 11 کا مطلب یہ ہے کہ 2-3% بینک لیتا ہے اوپر، تو 15% پہ کاروباری آدمی اگر لون لے کے کام کرتا ہے تو 15% پہ بھی کوئی کاروبار لون پہ قرض پہ نہیں چل سکتا۔ تو جب تک آپ سنگل ڈیجٹ میں نہیں لائیں گے تو میسو انویسٹمنٹس بڑے لیول پہ نہیں آئیں گی۔ تو یہ تینوں چیزوں کو بجٹ میں انفارچونیٹلی ایڈریس نہیں کیا گیا۔ ہاں پروونشل بجٹ ہمیں دکھایا گیا، اچھے فگرز بتائے گئے، لیکن ایشو یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو پروونشل بجٹ ہے وہ سرپلس میں ہوتا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں بہت عرصے سے، کیونکہ ریسورسز شفٹ ہو گئے ہیں پروونسز کے پاس۔ فیڈرل اب یہی بات کر رہا ہے کہ جی ہمارے پاس تو ریسورسز نہیں ہے، لہٰذا ہم ایک بہت بڑا ڈیفیسٹ کا بجٹ رن کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بہت بڑی انوملی ہے کہ
یا تو اس کو آپ بیلنس آؤٹ کیجئے. دوسرا, ہماری جتنی انڈسٹریل گروتھ ہے, ایکسپورٹ گروتھ ہے, بزنس گروتھ ہے, وہ پروونس کا سبجیکٹ نہیں ہے. انفارچونیٹلی پروونس کا سبجیکٹ ہیلتھ ہوگا, وہ بھی ایک ایسپیکٹ آف ہیلتھ کو دیکھے گی, ایجوکیشن ایک ایسپیکٹ, لیکن لارجر پالیسیز جن کو ہم کہتے ہیں کہ جو اکنامک گروتھ کے لیے ریکوائرڈ ہیں, یا ایک اسٹرکچرل فریم ورک جس کو ہم کہتے ہیں انیبلنگ انوائرمنٹ بزنس کو دینا, وہ تو فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے. وہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں خاطر خواہ انسینٹیوز نظر نہیں آئے. ٹیکسیشن, یہ تینوں باتیں جو میں نے آپ سے کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں, ٹیکسیشن فیڈرل کا بڑا سبجیکٹ ہے, پروونس ٹیکس ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں. فیڈرل کے آپ کو پتا ہے FBR کے ٹیکسز آر دا بگیسٹ ٹیکس سورس. انرجی پروونس کا سبجیکٹ نہیں ہے, بجلی بھی فیڈرل سبجیکٹ ہے, اوگرا ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے اور وہاں سے آپ کی پوری انڈسٹری کی بجلی چلتی ہے. اور تیسرے نمبر پہ کائے بورڈ جس کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ بھی اسٹیٹ بینک کا, سینٹرل بینک کا سبجیکٹ ہے, اس میں پروونس کا کوئی لینا دینا نہیں. تو جو فیڈرل بجٹ ہے انفارچونیٹلی اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ بالکل IMF کو دیکھ کے بنایا گیا, ایک روایتی بجٹ بنایا گیا. کوئی ایکسپورٹ لیڈ ہمیں انیشیٹوز گروتھ کے اس میں نہیں نظر آئے. 4.2% کی فائنانس منسٹر صاحب نے گروتھ پروجیکشنز دی ہے نیکسٹ ایئر کے لیے. مجھے تو یہ بہت مشکل لگ رہا ہے, کیپنگ ان مائنڈ فیو تھنگس, کہ آپ کی کاسٹ آف جو بزنس ہے, ڈوئنگ بزنس, اس کو تو ایڈریس نہیں کیا گیا, ایز آف ڈوئنگ بزنس کو نہیں ایڈریس کیا گیا. اگر آپ اکنامک سروے دیکھیں جو بجٹ سے ایک دن پہلے پیش کیا گیا, اس میں بہت اچھے فگرز ہمیں دیے گئے. ہمیں بتایا گیا کہ جی ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز 10 بلین سے تجاوز کرنے والے ہیں, ہم نے 2.7% GDP گروتھ اچیو کی, یہ بھی انفارمیشن دی گئی. ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ کی انفلیشن 5% سے نیچے آئی جو 40% پہ تھی کئی سال پہلے. تو ایک اچھی میکرو اکنامک پکچر پینٹ کی گئی. تو ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, اور اس سال یہ ہوا کہ اس کے برعکس جو لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے فروری سے اسٹیک ہولڈرز, چیمبرز آف کامرس کو انگیج کرنا شروع کیا. پرائم منسٹر صاحب سے ہماری اور لیڈنگ چیمبرز کی کئی ملاقاتیں ہوئیں, فائنانس منسٹر صاحب سے ہوئیں, کیبنٹ کے کئی ممبرز سے ہوئیں. ہارون اختر صاحب جو SAPM ہے اسپیشلی آن انڈسٹریز, انہوں نے بہت کام کیا. اور باقی کیبنٹ, جان کمال صاحب کا میں نام لوں گا, احسن اقبال صاحب کا میں نام لوں گا, ان سب نے ہمارے ساتھ بہت انگیج کیا. لیکن انفارچونیٹلی جب بجٹ آیا تو وہ ریکمنڈیشنز جو دی گئی تھیں, اور یہ تمام چیمبرز کی آواز ہے, ہم تمام چیمبرز نے یہ فرائیڈے والے دن ایک جوائنٹ پریس کانفرنس بھی کی جس میں تمام لیڈنگ چیمبرز پاکستان کے موجود تھے. اس میں یہی کہا گیا کہ بجٹ سب کی امیدوں کے برعکس آیا ہے, اور ہم یہی بلیو کرتے ہیں کہ یہ آگے انفلیشن اور جو ایک مہنگائی ہے اس کو بھی بڑھائے گا, اور اکنامک گروتھ بھی نہیں دے گا. اب مہنگائی کیسے بڑھائے گا؟ انفلیشن کی اگر ہم بات کریں, دیکھیں گورنمنٹ نے خود کہا ہے اپنے بجٹ فگرز میں کہ 7.5% کی ہم انفلیشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اگلے سال. آپ خود سوچ لیں کہ اگر آج وہ کہہ رہے ہیں 5 سے ہم نیچے ہیں اور اگلے سال 7.5 ہوں گے, تو گورنمنٹ خود مان رہی ہے کہ اگلے سال مہنگائی بڑھنی ہے. اور گورنمنٹ کے فگر سے ہمیشہ مہنگائی اوپر ہی ہوتی ہے. آپ کو بھی اور مجھے بھی پتا ہے جو رپورٹڈ فگرز ہیں وہ ایک سرٹن CPI باسکٹ ہوتی ہے, ہماری مہنگائی اس سے بہت اوپر ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ GST ہم نے دیکھا سولر پہ لگا دیا گیا. سب سے بڑی ہماری جو اس وقت ایک ریزرویشن ہے, جو ڈفرنٹ ٹیکسز ڈفرنٹ سیکٹرز پہ لگائے گئے, کہ ان کی منطق ہمیں سمجھ نہیں آتی. آپ نے بہت عرصے سے کلین اینڈ گرین انرجیز کو پروموٹ کیا. آپ نے ملک میں کہا, دیکھیں کل ایک بڑی اچھی میں ایک اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا مفتاح اسماعیل صاحب کی, کہ جی گورنمنٹ آج 70 روپے پہ IPP سے بجلی خریدنے کے لیے راضی ہے. آپ سے مجھ سے 27 جو ہم سولر لگا کے 27 روپے میں بیچ رہے ہیں, ہم سے لینے پہ راضی نہیں. ہمیں وہ کہہ رہی کہ جی ہم آپ کو بند کر دیں گے, آپ کی ہم 18% GST لگا کے سولر مہنگا کر دیں گے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس پالیسی میکر کی اس میں کوئی تھاٹ ہو سکتی ہے, کیونکہ دیکھیے سولر وہ ایک پلیٹ ہے جو ایک عام ٹیوب ویل پہ فارمر بھی آج لگا رہا ہے. غریب آدمی اپنے گھر میں, اگر آپ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں آج چلے جائیں تو ایک پلیٹ لینے والا بندہ موجود ہے, 2 پلیٹ لینے والے لوگ موجود ہیں, جو ایک پلیٹ سے گھر چلاتے ہیں, ایک پلیٹ سے اپنی ٹیوب ویل چلاتے ہیں. آج ان کو آپ نے 18% مہنگا کر دیا. سولر پہ پوری قوم, آپ دیکھیں پچھلے 10 سال سے ایک مہم چلائی گئی تھی کہ آپ ان ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کریں. آج سب ادھر چلے گئے, اور آج آپ نے کہا کہ جی اس کو ہم مزید مہنگا کر دیں گے. نہیں سمجھ آتی. آپ نے کہہ دیا کہ جی ہم کاربن لیوی لگانے لگے ہیں پیٹرول پہ 2.5 سے 5 روپے. سر دیکھیں, پیٹرول ایک وہ فیول پرائس ایک ایسا اسٹیمولس ہوتا ہے جو پوری اکانومی میں ایک انفلیشن کا سبب بنتا ہے, کیونکہ فیول پرائسز لنک ٹو لاجسٹک, فیول پرائسز لنک ٹو فوڈ پرائسز, ہر چیز کا فیول سے تعلق ہے. تو وہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے. اچھا چھوٹی گاڑیاں, ہم نے گاڑیوں پہ دیکھا 12% سے ٹیکس کو 18% کر دیا گیا. چلیں ہم مانیں کہ یار آپ بڑی گاڑیوں کو, مہنگی گاڑیوں کو کر رہے ہیں جو امیر طبقہ لیتا ہے, یا ایک اشرافیہ کی آپ کہہ لیں, لیکن ایک 600 cc کی گاڑی تو ایک غریب آدمی لیتا ہے, وہی لیتا ہے جو بیچارہ موٹر سائیکل سے جب پہلی گاڑی لیتا ہے, آتا ہے اپنی مڈل کلاس سے آگے, بیچارہ کوشش کرتا ہے, اسٹرگل کرتا ہے. آپ نے اسی کو مہنگا کر دیا. تو یہ آپ نے جو ہٹ کیے ہیں ٹیکسز, یہ تو آپ نے جو لوور آف دی انکم پاپولیشن ہے, جس کو ہم بیس آف دا پیرامڈ پاپولیشن کہتے ہیں, اس کو آپ نے ان چیزوں سے افیکٹ کیا ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا, دیکھیں حکومت نے دعویٰ کی ہے
کہ جو سیلز ٹیکس ہیں، پراپرٹی ٹیکس ہے، ٹرانسپورٹ ٹیکس ہے، ان میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب پنجاب حکومت نے جو اپنا ہدف مقرر کی ہے وہ 828.1 ارب روپے مقرر کی ہے، اور جو اس سے پہلے ان کا پنجاب ریونیو کا جو تھا وہ تقریباً 340 ارب روپے ہدف تھا، اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ گزشتہ سال کی نسبت اس سال 13% اضافہ ہوا ہے، 13% اس میں اضافہ ہوا ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ٹیکسز نہیں لگائے گئے تو یہ 828.1 ارب روپے کا جو ہدف مقرر کیا گیا ہے یہ کیسے وہ پورا کریں گے؟ بجٹ کو تو آپ مسترد کر ہی چکے ہیں۔ جی بالکل، دیکھیں یہی ہماری جو ایک اعتراض ہے کہ جو آپ نے فگرز دیے ہیں آپ ان کو جسٹیفائی کیسے کر رہے ہیں؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی ہم ٹیکسز نہیں لگا رہے، ہم ٹیکسز نہیں بڑھا رہے، جبکہ میں نے آپ کے سامنے ہی آپ کو 2 3 4 ٹیکسز گنوا دی، کئی اس میں اور سیکٹرز ہیں جن پہ ٹیکس لگ چکا ہے۔ اب وہ سارے تمام لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ جی ٹیکسز نئے نہیں لگے اور ہم لوگ ہدف بھی لے لیں گے۔ دیکھیں ہمارا گورنمنٹ جو فیڈرل ہے اس پہ بھی 18% کا ٹیکس کا، یہاں 13 کا انہوں نے انکریز دیا ہے ہدف میں، وہاں 18 کا دیا ہے۔ اب 18% جبکہ ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو 1 لاکھ سے کم سیلری والے لوگ تھے، جو لوئسٹ سیلری تھے، اس پہ 5% سے 1% لے ہیں، تو 60 ارب روپے کا وہ کہتے ہیں وہاں سے گورنمنٹ کو کم ٹیکس آئے گا، چونکہ انہوں نے کم کیا۔ تو وہ کمی کو بھی اگر آپ مد نظر رکھیں اور 18% آپ کہیں کہ ہم انکریز لے کے جائیں گے، تو یہ تو سمجھ نہیں آتی کیسے ہوگا۔ ایک ہی طریقے سے ہوگا، اور وہ ہے کہ آپ کرنٹ ٹیکس پیئر کو ہی سکویز کریں گے۔ جو پرابلم ہم بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں، انفارچونیٹلی ہمیں ادھر ہی معاملہ جاتا نظر آ رہا ہے۔ FBR کا بھی آپ نے دیکھا ایک نیا لا آیا 37AA جو اس بجٹ میں دیا گیا، جس پہ پوری قوم، ٹریڈر کمیونٹی اس وقت سراپا احتجاج ہے۔ 37AA میں اریسٹ پاورز دی گئی ہیں ٹو اے لوور لیول انکم ٹیکس آفیسر، یعنی اس کو CPO لیول کی پاور دے دی گئی ہے ایک انکم ٹیکس آفیسر کو، کہ وہ اگر آپ کے دفتر میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب مجھے صرف سسپیشن ہے آپ پہ، پہلے تو آپ نوٹس آتے تھے، آپ وکیل رکھتے تھے، آپ کو ایک ڈیو پروسیس ملتا تھا نا، آپ کے اوپر کوئی بھی ٹیکس دینے کے خلاف کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کو ڈیو پروسیس سے تو گزرنا ہے۔ آج وہ اگر آتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں جناب میں بلیو کرتا ہوں کہ مجھے سسپیشن ہے، میں ان کے اوپر کیس تو بعد میں چلاؤں گا، چونکہ مجھے سسپیشن ہے کہ یہ شاید اپنی کوئی ایویڈنس ڈسٹروائے کر دیں گے، یا جب تک ان کا کیس چلے گا یہ بھاگ جائیں گے ادھر سے، تو میں آج ان کو اریسٹ کر لیتا ہوں، اور ناٹ اونلی ان کو، میں ان کے بیٹرز کو اریسٹ کر لیتا ہوں، وچ مینز وہ آپ کی کسی بھی فیکٹری میں جا کے، کسی بھی دفتر میں جا کے، وہ آپ کے اکاؤنٹس والوں کو، جس کو وہ دل چاہیں گے کہ یار ہاں ہمیں لگتا ہے یہ بھی فراڈ کا حصہ تھا، آپ اٹھا لیں، ایون آپ کے کسٹمرز کو۔ یہ ہراسمنٹ ہے، اس ہراسمنٹ کے اگینسٹ پوری بزنس کمیونٹی سراپا احتجاج ہوئی بھی ہے۔ انہوں نے کہا یہ لا یعنی بنا ہی ٹیکس پیئر کے لیے، یہ صرف جو ٹیکس آج دے رہا ہے اسی کے لیے۔ ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ جو ٹیکس نیٹ سے باہر لوگ ہیں، جو 96% پاکستان کا ہے، سر دیکھیں آج ہماری ریالٹی یہ ہے کہ 25 کروڑ عوام ہے، یہ تو سینسس ہے، اگر آپ ایکچوئل لیں گے تو 28+ کا فگر آئے گا، چلیں ہم 25 ہی لے لیں، 23 لاکھ کی آپ کی ٹیکس ریٹرنز موجود ہیں۔ سر 23 لاکھ ٹیکس ریٹرنز 25 کروڑ کا عوام نہیں چلا سکتا ملک۔ آپ کو ٹیکس بیس وائڈن کرنی، اور ٹیکس بیس وائڈن اس لیے نہیں ہوتی کہ جب آپ اس طرح کے لا لاتے ہیں فار کرنٹ ٹیکس پیئر، یہ آؤٹ سائڈ آف دا ٹیکس نیٹ نان فائلر کے لیے تو ہے ہی نہیں، یہ ہمارے لیے ہے۔ تو آپ جو ٹیکس نیٹ میں موجود ہیں، میں جو ٹیکس نیٹ میں موجود ہوں، ہمارا سلوک جب نان ٹیکس پیئر دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یار میں تو ٹیکس نیٹ سے باہر ہوں، اور آج واقعی آپ اگر ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں، آپ گرے اکانومی کا حصہ ہیں یا بلیک اکانومی کا حصہ ہیں، تو آپ یقین کریں وہ بہت سہولت سے چل رہے ہیں۔ ان لوگوں کو اگر ہم دیکھیں تو ان کے تمام معاملات زندگی ہم سے بہتر چلتے ہیں۔ ہم کاروباری کمیونٹی جو بائی دی بک چلتی ہے، یا ماشاءاللہ آپ کے اگر میڈیا میں ہم بات کریں، یہاں پہ سیلریڈ کلاس ہے، ایوری بڈی ورکس بائی دی بک، لیکن ہم لوگوں کو اتنے ہی نوٹس بھگتنے پڑتے ہیں۔ ابھی آپ نے پروونس کی بات کی، پنجاب کی، اس پہ ہم ابھی سراپا احتجاج ہوئے تھے 37AA پہ، اور ہم نے یہ سویپنگ پاورز PM سے صاحب سے بھی بات کی، اور انہوں نے ایکچولی ابھی کل اس کا نوٹس لیا۔ لیٹس ہوپ کہ ابھی 2 ہفتے جو ڈیلیبریشنز کے ہیں 30 تک فائنل ہونا ہے، کہ اس میں کمی آئے، کیونکہ کانفیڈنس آپ نہیں دے رہے۔ پروونس میں بھی یہی ہم نے کل دیکھا کہ انہوں نے بجٹ میں منیمم ویج سیٹ کی ہے، آئی بلیو 40، بہت اچھی بات ہے، منیمم ویج بڑھنی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہاں بھی اریسٹ پاورز ٹو لیبر انسپیکٹر دے دی گئی ہے، کہ جی ایک چھوٹا لیبر انسپیکٹر اگر چلتا ہوا کسی فیکٹری میں جائے اور وہ کہے جی مجھے لگتا ہے آپ اپنے لوگوں کو 40,000 منیمم نہیں دے رہے، تو موقع پہ وہ ڈائریکٹر اونرز کے خلاف FIR کاٹ سکتا ہے۔ تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خوف و ہراس کی فضا پھیلا کے آپ کو اور مجھے ساتھ شامل نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے میں بار بار ایک بہت پرانا ایک قصہ یاد کرتا ہوں 1998 کا، جب ہمارے ایٹمی دھماکے ہوئے تو ہماری فائنینشیل گورنمنٹ ٹربل میں گئی اور ہمارے اوپر سینکشنز لگیں، آپ کو یاد ہوگا۔ تو اس وقت حکومت نے مطالبہ کیا تھا عوام سے کہ جی ساتھ دیجیے، اور شٹر ٹیکس ایک 100 روپیہ لگایا تھا، والنٹری تھا، کہ جس دکاندار کا ایک شٹر ہے وہ 100 روپیہ جمع کرائے، حکومت کی مدد کرے۔ ہمارے لوگ اتنے دل ان کے کھلے ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں وہ چیریٹی میں نمبر 1 ہے۔ ایک دکاندار نے 10 شٹر کے پیسے جمع کرائے تھے 98 میں، 1000 روپیہ بہت بڑی بات تھی ایک دکاندار کے لیے، جا کے انہوں نے دل کھول کے جمع کرایا تھا کہ نہیں آج حکومت پرابلم میں
ایٹمی دھماکے کی ہمیں ساتھ کھڑا ہونا ہے. میں بلیو کرتا ہوں آج بنیان المرصوص کی کامیابی کے بعد جو اس وقت قومی اسپرٹ تھی, جو اس وقت قوم کا جذبہ تھا, وہ یقین کریں قوم, میں جو لوگوں سے بات کرتا ہوں جنہوں نے 71 کی جنگ بھی دیکھی, 65 کی جنگ بھی دیکھی, وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جذبہ ہم نے اس ٹائم پہ بھی نہیں دیکھا جو آج قوم میں دیکھا. سارے قوم میں ایک خوشی تھی, ایک جذبہ تھا کہ ہماری افواج, ہمارا ملک کی جو ایک عزت بنی ہے, جو جیو پالیٹکس میں ہمارا مقام بنا, ہم اس کے لیے سارے خوش تھے. پاکستانی پاسپورٹ کو جو عزت ملی اس کے بعد, تو آج حکومت کو چاہیے تھا یہ ڈرانے دھمکانے کے ٹیکٹکس کی بجائے اس سینٹیمنٹ کو یوز کرتے, اس پازیٹیوٹی کو یوز کرتے کہ دیکھیے ملک کی اکانومی جب تک نہیں چلے گی تو لوگ ضرور آپ کے پاس آتے ہیں. آپ والنٹری کو ایکشنز لے سکتے تھے جیسے اس وقت لیے, لیکن ہم نے دیکھا کیا FIR کاٹ دی جائے گی, آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کو اندر کر دیں. دیکھیے یہ کانفیڈنس بوسٹرز نہیں ہے. آج ایک انویسٹر, ہم SIFC ایک ادارہ بنا, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل, بہت اچھا انہوں نے کام کیا. وہ ڈومیسٹک انویسٹر کو بھی کانفیڈنس دے رہے ہیں, انٹرنیشنل کو بھی دے رہے ہیں, لیکن ایسی پالیسیز جب آتی ہیں نا تو پھر ڈومیسٹک انویسٹر کیا فارن انویسٹر کسی میں کانفیڈنس نہیں آتا کہ یار یہ تو ایک پکڑ لو دھکڑ لو کی ایک انوائرمنٹ بنتی جا رہی ہے. ہم پہلے کہتے ہیں کہ ہمارا ملک ایک SRO کلچر, ایک NOC کلچر کے تحت چلتا ہے, ان کو ختم کیجئے, ریڈ ٹیپ کو ختم کیجئے تو آپ آگے بڑھ سکیں گے. ہم اتنی ریڈ ٹیپ بڑھاتے جا رہے ہیں. دیکھیے کرپشن کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ریڈ ٹیپزم ہے. ہم اوپنلی یہ بات کرتے ہیں کہ آپ پاورز اگر چھوٹے لیول پہ دیتے جا رہے ہیں اور اکاؤنٹیبلٹی نہیں دیں گے تو وہ پاورز ابیوز ہوں گی اور کرپشن کی طرف معاملہ جاتا ہے. سمپل میں مثال دیتا ہوں, FBR کی ایک, آپ اگر فگر یہ ڈبل چیک بھی کر لیں کہ 90% جو ٹیکس نوٹس FBR دیتا ہے نا جناب, آپ کو مجھے جتنے دیتا ہے وہ ٹیکس نوٹس, وہ اپنی اوریجنل اماؤنٹ پہ نہیں سیٹل ہوتا. یعنی اگر آج مجھے 10 لاکھ کا نوٹس آتا ہے FBR کی طرف سے کہ جی آپ ٹیکس نہ ہیں, ہمیں لگتا ہے آپ نے 10 لاکھ ٹیکس نہیں دیا, وہ جا کے سیٹل آپ اینڈ میں دیکھیے تو 5 لاکھ 4 لاکھ 3 لاکھ پہ ہی ہوتا ہے. سیلریڈ والوں کے ساتھ بھی جب وہ کرتے ہیں, میں سوال یہ کرتا ہوں کہ کیوں کبھی FBR کے اس پرسن سے یا اس بندے سے نہیں پوچھا جاتا جس نے یہ 10 لاکھ کا نوٹس نکالا تھا, کیا وہ کسی کرپشن پہ بیس تھا, کیا وہ غلطی اس کی نہیں تھی کہ اس نے اسیسمنٹ آپ کی, یعنی آدھے سے بھی کم پہ جا کے جو اگر آپ ڈیٹا چیک کریں FBR کے نوٹسز سیٹل ہوتے ہیں. تو کیا یہ شو نہیں کرتا کہ وہاں آپ کو دیکھنا ضروری ہے کہ کیا ایلیمنٹ ہے کہ آپ کے لوگ وہ جو کہتے ہیں نا کہ موت دکھا کے بخار پہ راضی کرتے ہیں لوگوں کو, کہ آپ کو بھیجا گیا 10 لاکھ کا نوٹس تھا کہ آپ آئیے بات کیجیے اور کہیں جا کے کچھ سوری ٹو سے انڈر دا ٹیبل دیجیے اور کچھ جو ہے وہ خزانے میں جمع کرا کے کر دیجیے. تو یہ اوپن سیکرٹس ہیں, ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ ہوتا ہے, لیکن یہ جو آپ دے رہے ہیں پاورز, یہ مزید اسی سلسلے کی کڑی ہے, یہ اور بڑھائے گی پاور. آج اگر ایک لیبر انسپیکٹر ایک فیکٹری میں گھس جاتا ہے اور اس کو آپ نے سلام صحیح طرح سے نہیں کیا یا اس کو اچھا ہی نہیں لگا کہ آپ اٹھ کے ملے نہیں اس سے, تو وہ تو اتنی اس کے پاس پاور ہے سویپنگ, اور ہمیں پتہ ہے اس ملک میں ابیوز کیسے کی جاتی ہے. ایک سڑک پہ کھڑا ہوا پولیس والا بھی اگر چاہے تو وہ آپ کو تگنی کا ناچ نچا دیتا ہے, اپنی پاور کو ابیوز کرتا ہے. تو یہاں تو ہم نے دیکھا ہے پاور کو ابیوز کیا جاتا ہے. تو وہ کیا کرے گا لیبر انسپیکٹر اس چھوٹی فیکٹری کے مالک کے ساتھ جس کے پاس نہ وکیل ہے نہ کچھ, اور وہ بیچارہ خود کھڑا ہے, وہ تو اس کو بیہائنڈ بارس کرے گا اور کہا کہ جناب میرے ساتھ آپ آئیں اور کوئی سیٹلمنٹ کریں. اچھا سر یہ بتائیے گا, ٹیکس آمدنی کا جو ہدف اس وقت مقرر کیا گیا وہ 524.1 ارب روپے مقرر کیا گیا. ٹیکس نیٹ میں آنے کے خلاف آپ لوگ نہیں ہیں, آپ کو جو تحفظات ہیں وہ صرف طریقہ کار کے اوپر ہیں, ان کی جو پاس پاور ہے جس کا مس یوز کیا جاتا ہے. کیا سمجھتے ہیں اس میں کون کون سی تبدیلیاں کی جائیں, کن کن لوگوں کو ساتھ بٹھایا جائے, کس طرح تاجروں کو یا عام شہریوں کو ریلیف مل سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کون سی بڑی تبدیلی کی اس وقت اشد ضرورت ہے؟ دیکھیے بہت اچھی ہے آپ کا یہ سوال ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو ہم FBR چونکہ ادارہ ہے جس نے ٹیکس کلیکٹ بھی کرنا ہے اور اس نے آگے جانا ہے, اور PM صاحب سے ہماری کئی میٹنگز ہوئی, ان کو بھی اس وقت کنسرن یہی ہے. دیکھیے FBR میں اسٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے. میں لوگ بدل دوں, کسی کو چینج کر دوں, اگر میں نے وہ جس کو کہتے ہیں نا, آپ نے اگر ایک میچ کھیلنا ہے اور اس اننگز کا گیم پلان ہی نہیں ہے تو پلیئرز آپ کے جتنے اچھے ہوں گیم پلان پہ ساری آپ کی بات آتی ہے, پلاننگ پہ بات آتی ہے. ہماری جو پالیسی میکنگ ہے FBR کی, اس میں ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ جو پالیسی میکر ہے اور جو امپلیمنٹر ہے وہ ایک ہی ہے, یعنی جج بھی وہی وکیل بھی وہی. اب مجھے بتائیں جب جج فیصلہ دیتا ہے عدالت میں تو خود باہر جا کے وہ امپلیمنٹ نہیں کراتا, پولیس جج کا آرڈر امپلیمنٹ کراتی ہے. لہٰذا جج انصاف پہ مبنی فیصلہ دیتا ہے اور پولیس اس کو پورا بائی ٹو دی لا پورا کرواتی ہے. یہاں کیا ہوتا ہے, پالیسی میکر نہیں امپلیمنٹر بننا ہے. وہ کہتا ہے یار میں نے تو نوٹس دینا ہے عثمان صاحب کو, میں دیکھتا ہوں کہ یار عثمان صاحب سے میں کتنی کیا کر سکتا ہوں. اچھا یار چلو میں ایسا کرتا ہوں کہ کوئی ایزی وے آؤٹ, میں نئی پالیسی نہیں بناتا کہ جس میں نئے ٹیکس پیئر کو لاؤں باہر. جیسا میں نے آپ سے کہا 96% لوگ ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں, اونلی 4% آف پاکستان از ان دی ٹیکس نیٹ. 96% پہ کیا پالیسی بنی ہے؟
آپ کے 4% میرے لیے تو بہت ہی, یہ ساری پالیسی آپ کے میرے لیے بنی ہے نا. تو میں سوال یہ کرتا ہوں کہ ٹیکس نیٹ کے باہر والے کے لیے تو وہ ایزی پالیسی بناتا ہے, وہ کہتا ہے یار میرے لیے باہر جانا, ایک نئے ٹیکس بندے کو ڈھونڈنا, اس کی پھر بکس کو دیکھنا ذرا ایک مشکل عمل ہے, لیکن کرنا ہے نا, آپ نے ڈاکیومنٹ کرنی ہے اکانومی. آپ نے کہ تاجر کے پاس جانا ہے, وہ کہتا ہے یار چلیں عثمان صاحب ہی نیٹ میں موجود ہیں نا, انہیں کو تھوڑا سا میں ڈراتا دھمکاتا ہوں, تھوڑا ان سے لے لیتا ہوں, یہ 4 فیکٹری والے اور ہیں, تھوڑا ان سے لیتا ہوں, اپنا ہدف یہاں سے میٹ کرتا ہوں. ٹیکس نیٹ کو وائڈن نہیں کرے. تو ایک تو پالیسی میکر, ایک چائنیز وال کی ہم بات کرتے ہیں کہ پالیسی میکر جو ہے وہ انصاف پہ پالیسی بنائے, وہ آپ کے میرے ساتھ ذاتی نہ ہونے دے, اور وہ کہنے جی یہ جو لوگ ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں یہ وہ بوجھ اٹھائے. میں وہی بات کر رہا ہوں, آپ اور میں 23 لاکھ لوگوں میں جو ریٹرنز دیتے ہیں 25 کروڑ کا, کب تک بوجھ اٹھائیں گے؟ ملک ایسے نہیں چل سکتا. ایک چیز. سیکنڈ, جو ہم بلیو کرتے ہیں کہ ایف بی آر میں ایک بہت بڑی اصلاح کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ ٹیکس کے ریٹس کو بھی آپ نیچے لے کے. دیکھیں میں کم, آج بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے ٹیکس نیٹ سے باہر. ہم نے دیکھا نان فائلر پہ پہلی دفعہ, ابھی بھی ہم کہتے ہیں یہ کم ہے, زیادہ ہونا چاہیے. نان فائلر کیٹیگری نہیں ہونی چاہیے. آپ نان فائلر کا مطلب ہے کہ آپ ایک کرائم کو لیجیٹمائز کر رہے ہیں. آپ نان فائلر کو آج کہتے ہیں کہ جی وہ اب پراپرٹی نہیں خرید سکتا اس بجٹ کے بعد, وہ وہیکل نہیں خرید سکتا, وہ باہر سفر نہیں کر سکتا, حج عمرہ کر سکتا ہے. ہم تو یہ کہتے تھے کہ نان فائلر کے بعد یوٹیلیٹی کنیکشن کیسے ہے. آج آپ اور میں تو بجلی کا بل بھی دیتے ہیں, پورا بھرتے ہیں, ہم گیس کا بل بھی دیتے ہیں, ہم ہر چیز وہ دیتے ہیں. اس کا ٹیلی فون کیوں نہیں ڈسکنیکٹ ہوتا؟ آپ کے پاس تمام ڈیٹا ہے. اس کی کوئی اور چیز. تو نان فائلر پہ بھی بہت ایکشنز ہونے والے ہیں, لیکن وہاں اس طرح سے ہمیں ایکشنز نظر نہیں آتے. فائلرز کو بڑھانے کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا, ایک تو ٹیکس ریٹس کو نیچے لائیں تاکہ لوگ والنٹریلی آئیں. آج جی ایس ٹی 18 پہ ہم نے ابھی تجویز بھی دی کہ 1% نیچے لائیں, گریجولی 15 پہ لے آئیں, 10 پہ لے آئیں. جب آپ لائیں گے 10% پہ لوگ مان جائیں گے, شاید 18 پہ نہ مانیں لیکن آپ مان جائیں گے. پھر آپ چیمبرز کو ساتھ ملائیے. ایک تجویز ہماری یہ گئی کہ دیکھیں شاید ایف بی آر کو لوگ غلط بیانی کر دیں, ایک ٹیکس آفیسر کے ساتھ وہ کلیئرلی بات نہ کریں. چیمبرز میں ایک دیکھیں ہلکا احباب ہوتا ہے, کاروباری کمیونٹی ہوتی ہے, آپس میں ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے, لوگوں کو پتا ہوتا ہے. مجھے پتا ہے میرے چیمبر میں ایک آنے والا جو کوئی انڈسٹریلسٹ ہے کہ یار اس کی تو گاڑی کون سی ہے, یہ کیسے اس کا رکھ رکھاؤ ہے, تو میرے آگے وہ ایک حد تک جھوٹ نہیں بول سکتا کہ میری کیا انکم ہے یا میں کیا ہوں. تو میں اس کو ارج کر سکتا ہوں کہ یار آپ اتنے پیسے کماتے ہو, ماشاءاللہ آپ کا لائف سٹائل اچھا ہے, آپ ہمارے چیمبر میں آتے ہو, ہمارے آنے والے, تو آپ کیوں نہیں اس ٹیکس نیٹ میں آئے تھے. تو ہم نے تو ان کو یہ بھی کہا کہ چونکہ چیمبر کا ممبر ہونے کے لیے آپ کو فائلر ہونا ضروری ہے. ہمارا تو کوئی نان ٹیکس پیئر ممبر ہی نہیں بن سکتا, تو چونکہ وہ ایکٹیو ٹیکس پیئر ہوتا ہے, فائلر ہوتا ہے. ہاں یہ بحث ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کم جمع کرا رہا ہے, اس کو زیادہ جمع کرانا چاہیے. تو اس میں اگر ہمیں ڈال دیا جائے, ہمیں کہا جائے کہ جی ٹھیک ہے چیمبرز اگر آپ ٹیکس کلیکٹ کر کے دیتے ہیں, ہم چیمبرز کو 5% انسینٹیو دے دیتے ہیں. چیمبرز بھی تو ناٹ فار پروفٹ ہوتے ہیں, ہماری کوئی پروفٹ تو نہیں, ہم اپنا جو ہم ارننگ کرتے ہیں ممبرس پہ خرچ کرتے ہیں. اگر ہمیں کوئی نظر آئے ہم خود ارج کریں گے ممبرس کو بلانا. اچھا پھر پالیسی میں لوپ ہولز کی میں بات بتاؤں. ٹریڈرز کی ایک اسکیم آئی تھی کچھ عرصہ پہلے, تاجر دوست اسکیم, آپ نے سنا ہوگا, اور وہ پوری طرح فیل ہو گئی تاجر دوست اسکیم, سراپا احتجاج ہو گئے. دیکھیں اب پینٹ اس کو کیسے کیا گیا, دیکھیے جی یہ تاجر تو ٹیکس نہیں دینا چاہتے جناب, جب ٹیکس کی بات ہوتی ہے تو یہ جناب سراپا احتجاج. نو, دیکھیں تاجر کو بھی ایک رسپیکٹیبل لائف چاہیے, اس کو بھی پتا آگے میرے ارد گرد معاملات تنگ ہوتے جا رہے ہیں. میں بتاؤں اس میں ہوا کیا, یہ جو تاجر دوست اسکیم ہے, اب ہم راولپنڈی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اب اگر آپ مری روڈ پہ جائیے یا کسی بھی بازار میں جائیے تو 10 بائی 20 فٹ کی دکان ہے یا ایک اسٹینڈرڈ سائز کی دکان آپ کو نظر آئے گی, اور وہ ایک پلازے میں کئی دکانیں ہوں گی. انہوں نے گئے اور ایک فکس ٹیکس رجیم کے تحت انہوں نے کہا جی جس کی اس سائز کی دکان ہے 10 بائی 20 یا 10 بائی 30, اس کو 60,000 روپے کا نوٹس دے دو, اور لائن سے سارے پلازوں میں 60,000 روپے کا نوٹس چھوڑ کے چلے گئے. صبح وہ تمام تاجر حضرات ہمارے چیمبر میں آئے اور انہوں نے کہا جناب میری دکان ٹھیک ہے 10 بائی 20 کی ہے, لیکن سر میں کام کرتا ہوں کریانے کا, میں چائے بسکٹ بیچتا ہوں, سر میری کتنی کمائی ہوگی کہ میں 60,000 ٹیکس بھروں. اسی کے ساتھ سائز کے دکان میں سنیارا بیٹھا تھا. اب ایک سنیارے کے لیے شاید 60,000 کوئی معنی نہیں رکھتا, اس کی تو شاید آدھے دن کی سیل بھی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہو کہ وہ 60,000 دے دے. تو کیا یہ جسٹیفائڈ تھا کہ آپ دکان کے سائز پہ وداؤٹ کاروبار دیکھے آپ ٹیکس لگا دیں, کہ ایک بیچارہ وہاں پہ چپس اور کولڈ ڈرنک بیچ رہا ہے اور آپ کیا تم بھی وہی دو گے جو تمہارے ساتھ دکان والا جو ہے وہ مہنگی گھڑیاں یا سنیارا بیٹھا ہے جو جولری کا کام کر رہا ہے یا آئی فون بیچ یا کوئی موبائلز بیچ رہا ہے, تو وہ تو بہت ریونیو کلیکٹ کر رہا ہے. تو دیکھیں یہ ہوتی ہے ریشنلائزیشن آف ٹیکسز. اگر آپ یہ پالیسیز لائیں گے کہ جی ہم جھاڑو پھیر دیں گے اور پھر اس کے بعد آپ کہیں دیکھیں جی تاجر کمیونٹی نے ٹیکس نہیں دیا, تو ہم وہی کہتے ہیں کہ ہمیں اگر ملا لیا جاتا, ہم سے بیٹھ جایا جاتا, تو ہم کہتے ہیں جی ہم آپ کو روڈ میپ دیتے ہیں, ہم ساتھ ملاتے ہیں, ہم آپ کو جسٹیفائڈ بائی ریونیو بتا سکتے ہیں کہ جی یہ ہیں. اب ہمارے اندر انجمن تاجران ہماری ممبرز ہوتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ ملے ہوتے ہیں. اس میں اب صرافہ بازار ہے, موتی بازار ہے, راجہ بازار ہے, ڈفرینٹ کلسٹرز ہیں, ان کو ساتھ ملایا جائے. تو دیکھیں یہ نہیں ہوا ابھی تک.
कंसल्टेशन विद द चेंबर्स ऑन द टैक्स उस तरह से नहीं की गई। वो कुल्हाड़ा जो है ऊपर से सीधा मारा जाता है एंड यूजर पे, एंड यूजर के साथ चूंकि ठीक है वो हैंड होल्डिंग ही नहीं की गई होती उसको किसी और फ्रैंकली उनको टैक्स की समझ भी नहीं है। लॉट ऑफ टाइम्स जो आपका नीचे का तबका है वो बेचारा, मैं तो अक्सर ये देखता हूँ, अभी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा अच्छी बात अल्लाह करे ये हो कि हम टैक्स फॉर्म को बहुत सिंप्लीफाई कर रहे हैं स्पेशली सैलरीड क्लास के लिए, कि वो किसी टैक्स लॉयर के बगैर, किसी भी एडवाइजर के बगैर वो कर लेगा। आज एक सैलरीड बंदा भी जाके एक लॉयर हायर करता है, टैक्स एडवाइजर, आपको तो समझ नहीं आती कि 80 पेजेस में लिखना क्या है, और अगर गलत कोई बॉक्स मैंने टिक कर दिया या कोई गलत मैं फिगर लिख गया, ये तो सुबह मुझे नोटिस आएगा और मुझे पकड़ लेंगे, उधर से ड्रामा है। तो उसको ईजी कीजिए। ये बीच में ये भी मैं देखता हूँ कि एक अननेसेसरी एक मामला है कि जी आप टैक्स एडवाइजर्स के पास जाएं, फिर वो एक नई मामले में आपको डालना शुरू कर देते। तो इसको भी ईज ऑफ डूइंग टैक्स। अच्छा उस्मान शौकत साहब, मुझे बताइएगा, आपने एफबीआर के जो तरीकाकार है किसी भी आम शहरी को या ताजर को नेट टैक्स में लाने के लिए, उसमें तरमीम की भी बात की है। मुझे बताएं कि जो बजट है इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात आपके मौजूद हैं, क्या आपने अब तक कोई वज़ीर-ए-आज़म को कोई ख़त लिखा? मुलाकातें तो आपकी होती रही, कोई ख़त आपने लिखा? दूसरा मुझे ये बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि जो एफबीआर के जो अफसरान हैं जिनको इसके लिए मॉनिटरिंग के लिए या फिर कार्रवाई के लिए रखा गया है, आपको लगता है कि हर साल इस बजट से पहले उन अफसरान के तमाम असासों को भी चेक किया जाना चाहिए कि इन्होंने यहाँ पर रहकर कितने असासे बनाए? पहला तो सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस के लिए एक बड़े बजट का ऐलान किया गया है, उनके बागीचों के लिए, उनके डिस्पेंसरी के लिए, वज़ीर-ए-आज़म के दौरों के लिए। तो आप समझते हैं कि जो इस वक्त हमारे वफाकी वज़रा हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं या हमारी सीएम साहिब हैं, इनको अपने अखराजात जो वो कम करने चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ दिया जाना चाहिए? जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो इस बात से आपकी स्टार्ट करूंगा कि देखिए, चेंज टॉप से शुरू होता है। हम हमेशा बात यही करते हैं कि जो आपका लीडर है आप उसी को देखते हैं और उधर ही से कौम एक अपना मूड सेट करती है। अगर आपका टॉप पे ये हम देखेंगे कि असराफ है, हम देखेंगे कि इस तरह की स्पेंडिंग्स हैं जो बड़े अरसे से ये बात, और ये तो अब टाइम आ चुका है कि आप देखिए कि जो वीआईपी कल्चर है या जो हम डिफरेंट ये प्रोटोकॉल्स देखते हैं उसके खिलाफ अवाम काफ़ी अरसे से एहतजाज कर रही है, और ये अगर उसी की कड़ी रहेगी तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस वक्त वज़ीर आज़म साहब से जितनी हमारी मीटिंग्स हुई, ऑनेस्टली वज़ीर आज़म साहब और उनकी पूरी काबीना एक ऑस्टेरिटी में बिलीव कर रहे हैं। मैंने उनको बोलते देखा, तो काफ़ी दफ़ा मैं देखता हूं कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है या कई ऐसी चीज़ें वहां से इनिशिएट हो जाती हैं और बाद में जब ऊपर के लेवल पे जाती हैं तो वो नॉकडाउन हो जाती है। हमने कुछ अर्सा पहले भी सुना था कि जी पंजाब गवर्नमेंट को नई गाड़ियां काफ़ी महंगी लेने लगी है, फिर बाद में सीएम साहबा के जब नोटिस में आया तो वो फिर बात वो समरी को कैंसिल कर दिया गया। तो आई होप कि ये नहीं होगा। ये जो बागीचों के और ये जो आप बता रहे हैं कि लग्जरी एक्सपेंसेस, ज़ाहिर है इस वक्त कौम इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। आप हमें तो उड़ान पाकिस्तान का कह रहे हैं कि जी आप उड़ान पाकिस्तान कीजिए, तो पायलट्स तो उड़ान पाकिस्तान के आप और मैं हैं, तो आप हम पायलट्स पे खर्चा नहीं करेंगे और आप अपने ऊपर ही सारे खर्चे अखराजात कर लेंगे तो फिर उड़ान ने तो नहीं होना। तो ये बात बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ कि इस चीज़ को बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एंड वी स्ट्रांगली रिजेक्ट दिस। बाकी आपने कहा जी पीएम साहब को कोई लेटर हमने अगर लिखा या उनसे कोई बात की, बिल्कुल हमारी एक जैसे ये बजट आया हमारी हंगामी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई लास्ट 12 तारीख को, 12 जून को, हमने उसमें इसको तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। तो 13 जून को ऑल पाकिस्तान के लीडिंग चेंबर्स कराची, लाहौर, सियालकोट, हम तमाम लोग मिल के कोई तकरीबन 15 से 20 चेंबर्स ने पीएम साहब को फिर एक जॉइंट लेटर लिखा है और उसमें हमने फॉरेन मीटिंग का उनसे मुतालबा किया है कि हमें टाइम दिया जाए ताकि हम ये जो 2 वीक्स हैं ये होती अनॉमली के लिए हैं कि इसमें जो अनॉमली बजट में आपको नज़र आ रही है आप उसमें तजवीज़ दें। पीएम साहब को भी बताएंगे जनाब ये काउंटर इंट्यूटिव है, तो उस के लिए हमने उनको कहा है, जिससे 2 बातें हुई हैं। एक, पीएम साहब ने ये जो 37AA का एफबीआर का लॉ है उसका नोटिस ले लिया है और उन्होंने इमीडिएटली कहा है कि जी ये अरेस्ट पावर्स जो एफबीआर की अक्रॉस द बोर्ड दे दी गई हैं कि एक छोटे दुकानदार जो बेचारा 2 लाख का शायद सेल कर रहा है, 2 अरब की जो सेल कर रहा है, हम उनके बराबर, तो वो उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, आप इसका कोई टैक्स का थ्रेशोल्ड रखें। जो बड़ी मछलियां हैं जो आप बिलीव करते हैं वाकई इतने बड़े मगरमच्छ हैं जो वो कर रहे हैं, तो उधर तो चलें कुछ बात आप कर सकते हैं, लेकिन एक अक्रॉस द बोर्ड, तो उस पर उन्होंने नोटिस लिया और एक कमेटी बनाई है, तो हम बिलीव करते हैं वो बेहतर हो। एक फिर उन्होंने अनॉमली कमेटी भी बना दी जिसमें चेंबर्स के कुछ सीनियर मेंबरान लिए हैं, हर चेंबर की, उसमें प्रोविंशियल चेंबर्स की आवाज़ डाली गई है कि वो अब ये बताएं। उसमें कल एक और हमें अब अच्छी खबर ये आई है कि जीएसटी का जो सोलर का टैक्स जो लगाया गया सोलर पे, शायद वो पीएम साहब ने कल इनफॉर्मली कह दिया है। अब वो फॉर्मली जब तक कौमी असेंबली के बाद सेनेट की कमेटी से वो वापस हो गया, तो वो बिलीव करते हैं। तो यही सिलसिला शुरू हो गया कि जो आवाज़ें अब हम दे रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, तो अब वो पीएम साहब सुन रहे हैं, मिल रहे हैं, डिफरेंट काबीना के मेंबर्स मिल रहे हैं। आज सुबह भी हम एक BOI की कॉन्फ्रेंस में थे, वहाँ हारून अख्तर साहब मौजूद थे, कैसर शेख साहब मौजूद थे, और उन्होंने यही बताया। उन्होंने कहा देखिए जी हम जो, और राना एहसान साहब,
انہوں نے کہا جی ہم 3 لوگ پی ایم صاحب کے کافی قریب ہیں اور ہم تینوں پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں اور ہم تینوں کو جو کام دیا گیا ہے, ایک ایسے پی ایم آن انڈسٹریز ہیں, ایک منسٹر فار بی او آئے ہیں کیسر شیخ صاحب, اور رانا احسان صاحب بھی جو ہیں وہ ایسے پی ایم فار بزنس انیشیٹوز ہیں. انہوں نے کہا جی ہم پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو اس لیے لگایا گیا کہ یہاں پہ کوئی بابو کو اگر بٹھا دیا جاتا ہے, کسی بیوروکریٹ کو اگر بٹھا دیا جاتا ہے, تو پھر وہی روایتی باتیں ہوتی کہ جی بزنس مین چور ہے. دیکھیں میں سب سے بڑا یہاں بات کرتا ہوں چیمبر آف کامرس کے پلیٹ فارم سے, ہر جگہ سے. دیکھیں آپ کو آج یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کاروباری طبقے کو سمجھنا کیا ہے. اس ملک میں سب سے آسان میں بلیو کرتا ہوں جو دبانے والا طبقہ ہوتا ہے نا, وہ کاروباری طبقہ ہوتا ہے. بڑے آرام سے میں دیکھتا ہوں کہ ہر سرکاری دفتر میں اس کو دبایا جاتا ہے. آپ جہاں چلے جائیں اس کو ایک نیگیٹو نظر سے دیکھا جاتا ہے. آج بھی یہی بات ہو کہ کیا سارے نیگیٹو ہیں. آپ اگر سب کو وہ نیگیٹو کے پہلو لے کے دیکھیں گے, اس لینس سے دیکھیں گے, جو یہ لاز تو یہی بتاتے ہیں کہ جناب ہر بندہ جھوٹا ہے تو لہٰذا جی آپ سب کے ساتھ ہی کر دیجیے. تو دیکھیے یہ ایک وہ جو میں بات کرتا ہوں نا, ایک کانفیڈنس بلڈنگ کی انوائرمنٹ نہیں ہوتی. آپ کو پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ لے کے چلنا ہے. پالیسیز کا تسلسل دیکھیں, ایک بہت بڑی بات جو ہم کرتے ہیں کہ ایس آر او کیوں آتا ہے. کل ہم نے پی ایم صاحب سے 2 ہفتے پہلے جب ملاقات ہوئی بجٹ سے پہلے, ہم نے سے کہا پی ایم صاحب آپ جو بجٹ دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں منی بجٹ نہیں آئے گا اور اب یہی رہے گا, تو پھر ایس آر او کیوں آتا ہے. ایس آر او تو اس بجٹ کو نگیٹ کر دیتا ہے نا. صبح ایک ایس آر او آتا ہے, وہ چینج ڈال دیتا ہے. تو ایس آر او کلچر ختم کیا جائے. دیکھیں ایک بزنس جو ہے وہ ایک بیڈ پالیسی بھی ہو نا جی, تو اس کے ارد گرد بھی ورک کر لیتا ہے, اس کے ساتھ بھی جی لیتا ہے. انسرٹنٹی کے ساتھ ایک بزنس نہیں چل سکتا. مجھے یہ نہیں پتا کہ آج میری پالیسی کیا ہے, کل کیا ہے, صبح کیا ہے, رات کیا ہے, تو میں پھر کہوں گا یار اس سے بہتر ہے میں یہاں کام نہ کروں, میں کہیں ایسے ملک میں جا کے کر لوں یا ویٹ کر لوں. اور انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوتی جس کی ہم بات کرتے ہیں, انڈسٹریل گروتھ. ہماری یہ مسائل ہے کہ آپ ایک چارٹر آف اکانومی نہیں کرتے. ہم نے سب پولیٹیکل پارٹیز دیکھیں, ہم یہ پولیٹیکل ہوتے ہیں, ہم چاہتے ہیں ملک میں اکنامک گروتھ آئے. آپ ایز اے ماشاء اللہ ایک عام پاکستانی شہری چاہتے ہیں کہ پاکستان میں گروتھ ہو. ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے. تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ایک چارٹر آف اکانومی کر لیجیے اس ملک میں. ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کی بہت بات کرتے ہیں, سب کہتے ہیں کہ وہ ہو گیا. دیکھیں پولیٹیکل سرٹنٹی ایک اپنی جگہ, لیکن ہم نے ایسے ملک بھی دیکھے ہیں کہ جہاں پہ پولیٹیکل سرٹنٹی نہیں تھی لیکن انہوں نے اکنامک پالیسیز کو تسلسل دیا. سارے اسٹیک ہولڈرز, چاہے وہ لا انفورسمنٹ کے لوگ تھے, بیوروکریسی تھی, جوڈیشری تھی, میڈیا تھا, اور آپ کے تمام پولیٹیکل پارٹیز تھے, وہ بیٹھے, انہوں نے کہا یار اکنامک روڈ میپ بناتے ہیں, سیکٹر وائز پالیسیز بناتے ہیں. وہ چینج نہیں کریں گے, وہ 10 سال یہی رہیں گی. ہم مثال لیں بنگلہ دیش کی. بنگلہ دیش میں ہماری طرح کا ماحول تھا, پولیٹیکل ایکسٹریم رائیولریز, ادھر بھی اگر ہم دیکھا جائے تو اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا کردار تھا. لیکن ان سب نے مل کے بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں, ہم آپس کے جو مسائل ہیں وہ جاری رکھیں گے, چلتے رہیں گے. پالیٹکس از پالیٹکس, اکانومی از اکانومی. تو آج وہاں کیا ہوا کہ وہاں جو ایک کنٹینر ہے, جو آپ کا ایکسپورٹ کا کنٹینر یا سڑک پہ کنٹینر ہے, اس کو جو مقام حاصل ہے وہ ایک ایمبولینس کا ہے. اور بنگلہ دیش میں آج جب ٹریفک بلاک ہوتی ہے اور جیسے ایمبولینس کے ہارن سن کے لوگ جگہ دے دیتے ہیں اور ایمبولینس کو جانے دیتے ہیں, یہ وہاں کیا جاتا ہے ایک کنٹینر کے ساتھ. چاہے احتجاج ہو رہا ہو, چاہے سڑک بلاک ہو, کنٹینر کو وہ نہیں روکتے, کنٹینر کو وہ جانے دیتے, کیونکہ انہیں پتا ہے یہ ہماری معیشت کا پہیہ چلا رہا ہے, کہ یہ اگر پورٹ پہ جائے گا تو ذرا مبادلہ آئے گا اور ہم بنیں گے. اور یہاں پہ کنٹینر کو لگا کے سڑکیں بند کر دی جاتی. یہ میرا اگلا پوائنٹ تھا کہ دیکھیں آپ نے پہلے فیصلہ کرنا ہے. احسن اقبال صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ ایکسپورٹ کے چلے پہ چلے جائیں. آپ تمام بزنس کمیونٹی کو اس وقت چلے پہ جانا چاہیے ایکسپورٹ کے, کہ آپ بکسے اٹھائیں اور چلے جائیں اور ملکوں میں جا کے پھریں اور آرڈر لے گئے ایکسپورٹ کے. میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے. اس دن فائنانس منسٹر صاحب نے بھی ایک بجٹ کے بعد تھوڑی سخت پریس کانفرنس کی, اگر آپ نے سنا, اس میں میڈیا کے بھی لوگوں کی تھوڑی تحفظات تھے. اس میں انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ جی گورنمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے کہ آپ کو جابس دے, یہ اور گورنمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے بزنس کرے, یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے. مانتے ہیں فائنانس منسٹر صاحب, یہ ہمارا کام ہے جابس دینا, آگے لے جانا, لیکن انیبلنگ انوائرمنٹ آپ نے دینی, اس انوائرمنٹ کو آپ نے کریٹ کرنا ہے. وہ اسٹرکچرل ریفارم جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ آپ نے دینی. سر وہ جو ایف بی آر کے افسران والا سوال ہے, وہ کہ ان تمام سوالات گفتگو میں کہیں دب گئے, وہ ذرا بتائیے گا کہ دیکھیں پالیسی ٹھیک ہے, آپ چاہتے ہیں کہ ایک سازگار ماحول ہو جس میں آپ آسانی سے کاروبار کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ 3-4 سالوں میں بڑی تعداد میں لوگ جو وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں, کیونکہ اس طرح کا ماحول نہیں ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کر سکیں. آپ جا کے باہر دوسرے ملکوں کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, تو آپ کیوں نہیں, پالیسی بھی آپ کی ٹھیک ہے, اگر پالیسی نہیں ٹھیک تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, لیکن جو امپلیمنٹ کرنے والے جو لوگ ہیں, ایف بی آر کے جو افسران ہیں, جو لوگ ہیں جنہوں نے امپلیمنٹ کرنے,
ان کے گرد کیوں نہیں گھیرا تنگ کیا جاتا؟ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کی کتنی ضرورت ہے اس وقت؟ جی بالکل، یہ میں نے جو اس سوال سے پہلے آپ کا سوال تھا کہ جو ایف بی آر میں لا چینجز ہیں، اس پہ پی ایم صاحب نے بارہا یہ بات کی کہ جی ایف بی آر میں، اور ہوئے بھی ہیں، ہم نے دیکھا کچھ عرصہ پہلے بھی شفلنگ ہوئی ایف بی آر میں، اب لنگڑیال صاحب ہیں ان کے انڈر بھی وہ کوشش کر رہے ہیں، تو ایک تو کافی زیادہ شفلنگ ہم دیکھ رہے ہیں افسران میں ہو رہی ہے. لیکن آپ کا پوائنٹ بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ وہی والی بات کہ اگر ایک 10 کروڑ کا نوٹس دیتا ہے ایک افسر اور اینڈ میں جا کے وہ 1 کروڑ پہ سیٹل ہوتا ہے، تو سوال تو اٹھنا چاہیے نا اس افسر سے، یار یہ 9 کروڑ تو نے کہاں سے نکالا تھا، یہ یا تھا نہیں تھا، یا یہ کیوں آیا گیا تھا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ والی بات کہ ایک آج پولیٹیشین کے اثاثے چیک ہوتے ہیں، بزنس مین اور سیلریڈ کلاس والے کے تو ہر وقت ہی چیک ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بیچارہ تو بڑھ نہیں رہا، اس کے تو نیچے ہی جا رہے ہیں. تو وائی ناٹ دیز آفیسرس. اور ڈیفینیٹلی میں تو بلکہ وہ جو چائنا کی ایک پالیسی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہر ترقی سے پہلے وہ بیوروکریٹ کی باقاعدہ ناٹ اونلی فائنینشیل ریکارڈز، وہ ان کی پوری فیملی کے ریکارڈز نکال کے چیک کرتے کہ کہیں نہ کہیں کوئی اور تو نہیں فیورز لیے جا رہے. تو ہمارے ملک میں دیکھیں کرپشن کی ہم بات کرتے ہیں انڈیکس میں، انفارچونیٹلی ابھی بھی ایف بی آر تو ایک ادارہ ہے، لیکن ہم اگر ڈاؤن دا لائن بات کریں ہر ادارے میں ہم اس پرابلم کو دیکھتے ہیں. اور یہ پی ایم صاحب سے بھی بات ہوتی ہے، ہر لیول پہ بات ہوتی ہے، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ جب تک اس کرپشن کو آپ نہیں سیٹل کریں گے، ملک کی آپ جتنی پالیسیز بنا لیں وہ ہرڈلز رہیں گے. ون ونڈو آپریشنس کی بات، یہاں پہ ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات کرتے ہیں کہ آپ کٹ کر دیں ریڈ ٹیپ کو، آپ ختم کر دیں وہ انٹریکشن آف دی ریگولیٹر اینڈ دی بزنس پرسن کہ جہاں وہ آ کے آپ کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ سے کوئی ڈیمانڈ بھی کر سکے. اور اگر آپ پاورز دے رہے ہیں، دیکھیں میں ہمیشہ بات یہ کرتا ہوں کہ ایک دو چیزوں کا بہت بڑا پرابلم ہے. آپ ایک افسر کو پاور دے دیتے ہیں کہ وہ آ کے آپ کی اربوں کی فیکٹری بند کر سکتا ہے، اور اس کی سیلری ہزاروں میں ہے، تو یہ بہت بڑا تضاد ہوتا ہے. ٹو مچ پاور وتھ ٹو لٹل پے ہمیشہ کرپشن کو جنم دے گی. اس لیے آپ اگر باہر دیکھیں تو وہ پاور اینڈ پیز کو برابر رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر میں نے ایک شخص کو پاور اس حد تک دینی ہے کہ وہ اربوں کا کسی کا نقصان کہہ لیں یا بند کر سکتا ہے اس کا قلم، تو پھر اس کی سیلری بھی اس لیول پہ کہ اس کو وہ اربوں سے کوئی اٹریکشن نہ ہو کہ میں اس کے اربوں کی فیکٹری بند کراؤں گا تو یہ میرے ساتھ آ کے شاید کوئی مکمکا کر لے گا اور پھر میں اس سے بھی کچھ کما لوں گا. اس کی اتنی ارننگ ہو کہ وہ پھر فیصلے جو ہے وہ میرٹ پہ دے. یہاں یہ بہت بڑی ڈسپیرٹ. بہت شکریہ عثمان شوکت صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے بجٹ کے حوالے سے، اور راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر ہیں، اور بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہے. ایک عام تاجر کے لیے یہ سمجھنا جو ہے وہ کافی زیادہ آسان ہے، لیکن ایک عام شہری جو ہے اس کے لیے یہ بجٹ جو ہے وہ ایک ایسا گورکھ دھندا بن چکا ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے ایک بڑی ٹیم کی ضرورت ہے. اور انہوں نے اپنے شدید تحفظات کا بھی اظہار کیا، اور ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی جو لیڈنگ چیمبرز ہیں ان کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان کو ایک خط بھی لکھا گیا ہے اور اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا ہے. اب ان کے تحفظات کب کس طرح دور کیے جائیں گے یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا. نئے کسی پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان.